ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم معزز ویورز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خان ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں وہ گم ہے، مومن کی ہے یہ شان کہ آفاق اس میں ہے گم۔ اور ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہے جو بدلتا ہے زمانے کو۔ بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی باتیں جس کو آپ کے سامنے لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے دعوت اسلامی کے پروگرام میں مولانا محمد عمران اتاری متاع اللہ حیاتی نے بچوں کے پروگرام میں ایک نظریہ پیش کیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے سائنسدان تھے، محقق تھے، ادیب تھے، مفسر تھے، عاشق مصطفیٰ تھے، مجدد تھے، اور کون سی ایسی جو خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں تھی، اور اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا کیا تھا، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ آپ مقبول شدہ ہستی تھی، اور یقیناً آپ نعمت خدا بھی تھے، عطیہ مصطفیٰ بھی تھے۔ ان کا ایک نظریہ پیش کیا کہ زمین ساکن ہے۔ اس پر ایک طوفان بدتمیزی لبرل طبقہ نے سوشل میڈیا پہ کھڑا کر دیا کہ یہ دیکھیں جی ان علماء کو سائنس کا کیا پتہ، ان کا کام ہے وہ محراب و ممبر سنبھالے، نمازیں پڑھائیں۔ الحمدللہ ہمیں ناز ہے اس پر، فخر ہے اس پر کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب و ممبر کے وارث ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اور ہم انہی کی جو سیرت ہے اس کو عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا کائنات کا یہی بہترین ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ اللہ ہمیں تا دم آخر حضور کے عشق میں اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ محراب و ممبر کا وارث بنائے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، بہرحال پھر اس پر علماء نے گفتگو کی، بہت سارے لوگوں نے اپنی ذہنی خباثت جو یتیم العلم بھی تھے نکالی عوام کے سامنے کہ یہ دیکھیں ان کو کیا پتہ ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت فاضل رحمۃ اللہ علیہ کی 27ویں جلد، جس کے اندر 3 رسالے آپ نے لکھے ہیں، اور قرآن و حدیث کے تو بہت سارے دلائل آپ نے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ 105 دلائل آپ نے ذکر کیے ہیں عقلی نقلی کہ یہ ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ اب زمین حرکت کر رہی ہے یا زمین ساکن ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ زمین ساکن ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں، یہ سب سے پہلا نظریہ پیش کیا تھا فیثاغورس نے، جس کو پیتھاغورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسی کی قوم نے، کافروں نے جو بائبل کے ماننے والے تھے، اسے سولی پہ چڑھا دیا کہ اس نے ہماری کتاب کے خلاف نظریہ پیش کیا۔ اب دیکھیے ان کا عقیدہ اپنی کتاب پر کیسا ہے، اور ہمارے ان لوگوں کا یہ کیسے مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، بجائے اس کی کہ وہ ریسرچ پیش کرتے، تحقیق پیش کرتے کہ یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے کیا کر دیا۔ جی ہم نے کہا قرآن کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ رب العزت کی ذات زمین و آسمان کو روکے ہوئے کہ وہ جنبش نہ کرے، حرکت نہ کرے، اور وہو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا۔ اور قرآن کی بے شمار آیات ہے جو میں پیش کر سکتا ہوں، وقت کی قلت کے پیش نظر سے بات تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، حدیث میں موجود ہے۔ اچھا اس نے نظریہ پیش کیا، پھر اس کے بعد آئنسٹائن نے، پھر نیوٹن نے، پھر بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے یہ نظریات پیش کیے کہ جو زمین حرکت کر رہی ہے۔ اچھا اب اس بات پر بھی دیکھیں نا کہ سائنس ایک جگہ ٹھہرتی تو ہم بات مان لیتے، اب پہلے کی ریسرچ ہو رہا ہے، صدی کے بعد ریسرچ اور آ جاتی ہے۔ اب پھر انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا کہ پہلے یہ نظریہ تھا زمین ساکن ہے اور حرکت کر رہی ہے، اور سورج اور یہ سیارے ستارے یہ ساکن۔ اب ان کا نظریہ کیا ہے، اس صدی میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے اور سورج بھی حرکت کر رہا ہے، لیکن اس کی حرکت خفیف ہے، بہت تھوڑی ہے زمین کے مقابلے۔ آپ اس نظریے پر پہنچے تو پہلا نظریہ ان کا کہاں جائے گا، اور پھر جو انہوں نے فیثاغورس کو سولی پر لٹکایا تو ان کے نظریات و عقائد کہاں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندو ریسرچ پیش کرو، کچھ لے کے آؤ، بد زبانی، بد کلامی، فوش گوئی سے، بد کلامی سے کچھ نہیں بنے گا، بجائے اس کے کہ آپ ریسرچ پیش کریں۔ آپ نے اپنے جو ہے نا وہ گھومنے والی بات نہیں، ہم کہتے ہیں
کہ قرآن و حدیث سائنس کی محتاج نہیں ہے، سائنس قرآن و حدیث. اور یہ دیکھ لیں کہ سائنس 100 سال کے بعد یہاں پر پہنچتی ہے، قرآن نے 14 صدیاں پہلے وہ اصول بیان کر دیا ہوتا ہے. ایک فرانس کا ایک سائنسدان مسلمان ہوا، اس نے جب کیا نام ہے قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا، ایک طرف پانی آپ نے دیکھا ہوگا کھارا ہے، ایک طرف میٹھا ہے، ایک طرف اس کا کلر بلیو ہے، ایک طرف سفید ہے، لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. بالکل قرآن کیا اس نے کہا، یہ اس نے تحقیق کی، پھر اس نے کہا کہ ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ملنے نہیں دیتی. اور کسی مسلمان سائنسدان اس کو بتایا قرآن نے جو رسیاں پہلے بیان کیا تھا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کے درمیان پردے ہیں جو ان کو ملنے نہیں دیتے. اس نے کہا اچھا، تو اس بات پر مسلمان ہو گیا کہ میں اتنی تحقیق کے بعد جہاں پر پہنچا قرآن نے تو 14 صدیاں پہلے بیان کر دیا. آج کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور اس کی سب سے بڑھ کر شفا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دو، اپنے منہ کو دو، اپنے چہرے کو دو، اپنے پاؤں کو دو، جسم کو صاف ستھرا رکھو. اور امام الانبیاء نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا تھا کہ طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور وضو میں باقاعدہ رہنے کی تلقین فرمائی آپ علیہ السلام نے. تو بات یہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو نظریہ تھا، اس 27ویں جلد میرے سامنے ہے، 3 رسائل اس میں آپ نے لکھے ہیں اور دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو علم توحید کے ماہر تھے، میتھمیٹک کے ماہر تھے، سائنس کے ماہر تھے، وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد رشید تھے. اور آپ پڑھے علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر مسٹر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرقدہ، میتھ کے مسئلے میں پھنس کے ایک قاعدہ کلیہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، پورے ہندوستان میں گھومے، حتیٰ کہ انہوں نے جرمنی جانے کا ارادہ کیا. جرمن میں بہت بڑے میتھمیٹکس تھے، ان کے پاس جاؤں. وہ اسی یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند جن کا نام حضرت سید سلیمان اشرف تھا، ان کا چلے مختصر یہ آپ آئے جب تو اعلیٰ حضرت سینے چڑھا کے وضو کے لیے تیار تھے. انہوں نے کھڑے کھڑے ہی کہا کہ حضرت لمبا مسئلہ ہے نماز کے بعد. آپ نے کہا پوچھو بھائی. جب پوچھا تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے تھوڑا سا مسئلہ ان کا سنا، آپ نے اس کا کلیہ بیان کر دیا، اس کا جواب دے دیا. وہ حیران، اس نے کہا پہلے میں نے سنا تھا علم لدنی، آج میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا. تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے، اور یہ ہے کہ یہ آپ ان کے رسائل پہلے پڑھے تو صحیح نا بھائی، سمجھے تو صحیح. ان کو پڑھنے کے لیے بھی لوگوں بہت کچھ چاہیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو. اور وہ مجدد تھے، واقعی مجدد تھے، وہ بارگاہ مصطفیٰ کے مقبول تھے، وہ ابو بکر صدیق کے مقبول تھے، عثمان غنی کے، مولا علی کے، حضرت فاروق اعظم کے. اور انہوں نے کیا نظریہ، آپ یہ دیکھیے نا کہ نظریہ تو بات کیا ہے، پہلے قرآن کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ہمارے جتنے بھی آئیڈیل ہیں ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہی تھا کہ زمین ساکن ہے، حرکت نہیں کر رہی ہے. اب سائنس کے بارے میں آپ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہم نفی نہیں کرتے بھائی، یہ میری بات سمجھیے گا کہ ہم قرآن حدیث کے سائنس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم اس سائنس کو مانیں گے جو قرآن و حدیث کے موافق ہو. اگر قرآن و حدیث سے ٹکراری ہے تو ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے وہ کافر نہیں ہے. اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ زمین ساکن ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہے. یہ اپنی اپنی تحقیق ہے بھائی، تحقیق کے مقابلے میں تحقیق پیش کرو اور رکو تو وہاں پر. لیکن آپ کا ایک نظریہ پہلے اور ہوتا ہے، پھر آپ تبدیل کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا مسلمان سائنسدان پہلے مسلمان ہی تھے. یہ تو ہماری زبوں حالی کا ہم شکار ہوئے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھنا چھوڑ دیا. مگر ہم قرآن و حدیث تک رہتے، دنیا نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی، دنیا نے ہمیں عروج کمال بخشا. اور جب ہم نے ان سے تعلق توڑا ہم ذلت پستیوں میں گر گئے. کون جاننے والا تھا امریکہ کا؟ کون ان سائنسدانوں کو جانے؟ سارا علم مسلمانوں سے، البیرونی سے، ابن سینا سے، امام غزالی رحمۃ اللہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بڑے بڑے تھے. اور الجبرا کا پہلا مجد کون تھا؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی. اور طبیعات میں سب سے پہلے تجربہ یعقوب بن اسحاق الکندی نے پیش کیا ہے. سمندر کی گہرائی ناپنے کا آلہ ابو اسحاق محمد فرغانی نے پیش کیا. اور چیچک کا ٹیکا سب سے پہلے محمد بن ابو بکر رازی نے. اس کے بعد علم فلکیات میں دیکھیں عبدالرحمن صوفی ہے، جابر بن حیام ہے، حیان ہے، عمر خیام ہے، المسعودی ہے، امام غزالی ہے، ابو علی سینا ہے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں سارا علم انہوں نے ان سے لیا، اپنے نام سے کتابیں شائع کی. ہم دیکھتے ہی رہ گئے. ہم نے کیا کیا ہے؟ میں بات ہی آپ تک پہنچانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو نظریہ پیش کیا ہے ہم نے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے. اگر کوئی اس کے خلاف تو دلائل لائے، ہم اس کی بھی تردید نہیں کرتے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے. لیکن ہم کہتے ہیں سائنس جو قرآن و حدیث کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، سائنس ایک جگہ پر ٹھہرے. قرآن کیا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ
وہ اجالے اچھے ہیں جو ہمیں راہ ہدایت پر لے کر دیں، وگرنہ وہ اندھیرے ہی بلے تھے کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لاتی گئی منزل سے بہت دور مجھے. تو یہ ایسی روشنی ہمیں نہیں چاہیے. اور ہندوؤں کا بھی اب تک یہ نظریہ ہے، یاد رکھیے گا کہ زمین جو ہے نا وہ ساکن ہے. آپ کون سے دور میں گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمیں سائنس بھی آتی ہے، ہمیں میتھمیٹک بھی آتی ہے، الحمدللہ ہمیں قرآن و حدیث بھی آتا ہے. کوئی شخص مولوی بیٹھ کر بخاری پڑھا رہا تھا، تو گزرنے والا گزرا لبرل جس طرح یہ بڑاس نکالتے ہیں نا کہ جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ابھی تک تم وضو کے فرائض میں پڑے ہوئے، نماز کے فرائض میں فخر ہم پڑے ہوئے. الحمدللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ حضور کا ہر اخلاق ہر کردار میں ہم جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس نے کہا تم ابھی تک اس میں پڑے اور دنیا چاند پر. اس نے کہا تم کہاں پہنچے ہو؟ چاند پر بھی اس نے کہا نہیں. اس نے کہا افسوس تو تجھ پر ہے. الحمدللہ ہم قرآن و حدیث تک پہنچ گئے، لیکن تم نہ قرآن و حدیث تک پہنچے نہ چاند تک پہنچے. تو ہم یہ کہتے ہیں اس پر بھی اچھا سائنس کا ایک نظریہ یہ زمین فلیٹ ہے، ایک نظریہ یہ زمین گول ہے. تو آپ کس کے نظریے کی تائید کریں گے؟ سائنس کہتی ہے پانی جو ہے نا کچھ کہتی ہیں سیاہ ہے، کچھ کہتی ہیں سفید ہے، کچھ کہتی ہیں اس کا کوئی رنگ ہی نہیں. تو آپ کون سا نظریہ کہیں گے؟ کوئی کہتے ہیں اب ناسا کہہ رہا ہے کہ ہم چاند پر گئے ہیں، لیکن فرانس والے اور دیگر یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ نہیں گئے. اگر گئے تو ہمیں مائکروسکوپ کے ذریعے دکھاؤ کہ آپ نے کہا نہیں دکھا رہے. وہ ایک ہی تصویر سب کے سامنے لا رہے ہیں. دنیا چاند تک پہنچ گئی یار. ہم کہتے ہیں تم قرآن و حدیث تک پہنچو تو مجھ سے بھی آگے چلے جاؤ گے. اقبال نے کہا تھا کہ مجھے محبت ہے ان نوجوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن، اور فرمایا کہ تیری منزل یہ نہیں ہے، تیری منزل تو اس سے بہت آگے ہے. یہ تو ان کی ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں ہوا گم، مومن کی یہ شان کہ آفاق اس میں ہے گم. اللہ میں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے اور سکے بٹھا دیے. وما توفیق الا باللہ رب العالمین.